خدا کی مرضی کے بغیر انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جس کو ہدایت نہیں مل رہی ہے خدا نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، لیکن یہ چاہت خدا کی، یہ ہدایت جس کی خدا ذکر کر رہا ہے، یہ ہدایت ثانوی ہے، یعنی دوسری ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جسے ہدایت ملتی ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، جو شخص تھوڑی سی کوشش کرتا ہے خدا اسے پھر اور راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ گمراہ ہیں یا ہدایت کے راستے سے دور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو ہدایت نہیں دے رہا، نہ، خدا نے سب کے لیے ہر چیز جو ہے وہ فراہم کی ہوئی ہے۔ ایک خدا رحمان ہے، ایک خدا رحیم، دونوں صفتیں پروردگار کی ہیں۔ رحمان سب کے لیے، کوئی اللہ کو ایک مانے نہ مانے، کفر کرے، شرک، کچھ بھی کرے، اس کی رحمانیت سب کو مل رہی ہے۔ بارش سب کے لیے، پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، خوراک سب کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن خاص لوگوں کے لیے خدا رحیم ہے، اور یہ رحمت اس کی مختلف ہے، اور یہ رحمت کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ میں اس رحمت کو حاصل کر سکوں خدا کی بارگاہ میں۔ خوب ظرفیت ایجاد کرنی پڑتی ہے، ظرفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ کیپیسٹی ہوگی تو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوگا۔ اگر موبائل میں آپ کے جو ایس ڈی کارڈ ہے وہ جتنا بڑا ہے، جتنی اس کی میموری ہے، اتنی زیادہ آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا اپنا تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی۔ خوب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا، آگے کی طرف لے کے آنا، اپنی ظرفیت کو بڑھانا، کیپیسٹی کو بڑھائیں گے اتنا ڈیٹا نیچے اترے گا، اتنی معرفت انہینس ہوگی، معرفت بڑھے گی، آگاہی بڑھے گی، عمل میں اضافہ ہوگا، اور جتنا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا انسان خدا کی طرف اور بڑھتا چلا جائے گا۔ خوب یہ بڑا پریکٹیکل ہے، بڑا آسان ہے، اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، چیزوں کو جانتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود فاصلہ ہے ہمارے اور پروردگار کے درمیان میں۔ فاصلہ مکانی نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، نہیں، خدا کسی زمانے یا مکان میں تو خدا نہیں آ سکتا، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے قریب کیوں نہیں ہوں؟ وہ تو قریب ہے، وہ تو قرآن میں آیات ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرک کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں اس کی قربت کو احساس نہیں کر رہا، میں نہیں احساس کر رہا۔ اگر کوئی آپ کے قریب ہو، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہو، کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہو، آپ سایہ پڑ رہا ہو، آپ محسوس کریں گے کوئی ہے میرے قریب۔ آپ کے ساتھ کسی نے کیمرہ رکھا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو احساس ہوگا، اور کوئی ہاتھ رکھ دے تو آپ کو اور احساس ہوگا۔ تو ہمیں قربت الہی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا خدا قریب نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، تو پھر کیا چیز ہے جو میرے اور اس کے درمیان میں ہے؟ اصل میں میری اپنی ذات اس دنیا میں اتنی دھس گئی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان میں فاصلہ ایجاد ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود کہ خدا میرے قریب ہے میں محسوس نہیں کر رہا۔ بس آپ سادی سی مثال ہے، بہت آسان سی ذہن کو سمجھانے کے لیے، ورنہ خدا تو لیسا کا مثل ہی ہے، خدا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ذہن کو قریب کرنے کے لیے انسان بیان کرتا ہے کہ جس روڈ پہ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہوں، آگے تک کیمرے لگے ہوئے ہوں، چیزیں لگی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کوئی ایسی کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا مثلا کسی کو نقصان نہ ہو، یا سڑک پہ سگنل پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو جرمانہ آ جائے گا۔
کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ جرمانہ روک رہا ہے. خوف کس سے ہے آپ کو؟ خوف جرمانے سے ہے. اگر خدا بھی ہر غلطی کے بعد انسان کو جرمانہ دے دیتا، کام کرتا کوئی؟ پچھلی امتیں جو بیان ہوتا ہے کہ کوئی عمل خراب کرتی تھیں، ان کے چہرے پر آ جاتا تھا، اور سب کچھ اس امت کے اندر ہے پھر بھی چہرے پہ نہیں آ رہا. کیوں؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں، یعنی صرف ایک ذات کے صدقے میں پروردگار اپنی رحمت کو اپنی اس قوم کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر ڈالا ہوا ہے. خوب یہ میں کوئی بھی غلطی کروں اگر میرے چہرے پہ آ جاتا یا کچھ پتہ چل جاتا تو خوب انسان کیا کرتا؟ انسان شرماتا، شرم کرتا، حیا کرتا، خوف کھاتا. لیکن وہ کتنا رحمان ہے کہ وہ ہر غلطی کے باوجود پھر بھی موقع دے رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں. کیمرے کا احساس ہے لیکن خدا کا احساس نہیں ہے. یعنی انسان، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو تو انسان اس بچے کے شرم و حیا میں بعض اوقات غلطی نہیں کرتا کہ یار بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ کیا سوچے گا. لیکن تنہائی میں انسان بچے کے برابر بھی یہ نہیں سوچتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. اب یہ معاملہ جتنے بھی سائنس کے فارمولے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک عشق نہیں ہوگا. عشق اور محبت ایک ایسی فورس ہے کہ جو انسان کو ڈرائیو کرتی ہے. عشق ہے کہ انسان سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، عشق ہے اسے. محبت ہے. عشق ہے کہ گرمیوں کے لمبے لمبے دن ہے جانے محترم. آپ جائیں ناروے، گرمیوں کے اندر فجر جو ہے مغرب 11:30 بجے، میں نے خود پڑھی ہے جا کے، مغرب 11:30 بجے، فجر 1:45 بجے. روزہ کتنا لمبا ہے؟ کیوں رکھ رہے ہیں؟ مسلمان رکھ رہا ہے. کس میں رکھ رہا ہے؟ عشق میں رکھ رہا ہے. کوئی زبردستی نہیں رکھوا رہا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھپ کے جاؤ پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا. نہیں، محبت ہے. احسان موت ہو. یہ محبت رمضان میں ہوتی ہے، ہم سب کے اندر ہوتی ہے. ہم سب کی سروں پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں، سب اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے محبت. وہ یہی تو ہوتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے نا، اس کو بچا کے رکھنا ہے. وہ اس کے لیے اپنے وجود میں باطن کی آنکھ کو روشن کرنا پڑے گا، اس کو کھولنا پڑے گا. جو اس دنیا کو نہ دیکھے، صرف اس ذات کو دیکھے، اس کی طرف بڑھے.